سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے، ایک صحت مند معاشرہ تشکیل دینے کے لیے اور عالم انسانیت کو مشکلات اور سے بخیر و خوبی نکالنے کے لیے، اور جو لوگ معاشی طور پہ بھی ایسی پوزیشن میں نہیں ہیں کہ بہت اچھے مقامات کے اوپر اپنا علاج کرا سکیں، یا اور بھی ان کی دوہری مشکلات ہو جاتی ہیں، اگر کوئی ان کے گھر میں بیمار ہو جاتا ہے تو اس پرابلم سے نکالنے کے لیے مختلف ویڈیو کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ اور ہمارا انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنے بارے میں کم از کم تھوڑا بہت علم ہو جائے، تاکہ وہ جو ہے اپنی حالت کو کچھ اندازہ لگا کے اپنے جو یعنی کہ ہنگامی صورتحال ہے ان سے ذرا بہتر طور پہ نمٹ سکے، اور انسانی زندگیوں کو بچانے کے لیے کچھ کیا جا سکے، اور آنے والے بچے کو جو اس دنیا میں آ رہے ہیں مسلسل، ان کے لیے کچھ بہتر حالات پیدا کیے جائیں۔ تو ان ویڈیو کو دیکھیے، سنیے، اور اپنے دوستوں تک، اپنے محلے کی سطح تک، اور جہاں تک آپ کی پہنچ ہے ان کو پہنچانے کی کوشش کیجیے، تو کیونکہ کم از کم اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا یہ علم مل سکتا ہے کہ آپ کو کس وقت میں اپنے پریشانیوں کو کم کرنے کے لیے اور مشکلات سے نمٹنے کے لیے کتنی مدد مل سکتی ہے، اور آپ کہاں جا کے اپنے مددگار تلاش کر سکتے ہیں۔ تو ہم جس چیز کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے وہ نئے آنے والے انسان کی جو مشکلات ہوتی ہیں، ہر وقت دنیا میں بچے پیدا ہوتے رہتے ہیں، ہر منٹ پہ پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور مشکلات بھی بہت سی آتی ہیں۔ تو جو مشکلات ارلی اسٹیج میں آتی ہیں، جیسے کہ حاملہ کے 20 ہفتے گزرنے پاتے ہیں، یا اس سے پہلے یا اس کے فوراً بعد 34 ہفتے سے پہلے اگر کوئی مشکل درپیش آ جاتی ہے تو اس سے کس طرح سے مڈ وائف کو، نرسز کو اور ڈاکٹرز کو کس طرح سے نمٹنا چاہیے، اس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے۔ تو ہم نے یہ بتایا تھا کہ اگر مشکل آ گئی ہے اور حاملہ کی حالت ایسی ہے کہ اس کو اسپتال میں رکھا جائے، تو ظاہر ہے کہ ایک جذباتی کیفیت بھی ہوتی ہے، ایک نفسیاتی بھی پرابلم ہوتے ہیں اس کے اندر۔ اگر حاملہ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں اور کوئی نہیں ہے تو اس کی بھی پریشانی اس کو ہو سکتی ہے۔ تو ماں کی حالت کا صحیح اندازہ لگایا جائے کہ اس وقت کس وقت ذہنی اور جسمانی مشکلات کا شکار ہے، تو اس کے لیے بہت ہی پیارے طریقے سے، بہت ہی دوستانہ انداز میں اس سے محبت کے ساتھ اس کو طریقے سے اس کے بچوں سے ملوایا جائے، اس کو اسپتال کا دورہ کرایا جائے، بیبی کیئر یونٹ کا دورہ کرایا جائے کہ اگر ارلی زچگی ہونے لگی تو بچے کو کہاں رکھا جائے گا، اور اسے بہت ہی ہمدردانہ سلوک کیا جائے۔ اب اگر مرحلہ زچگی کا آ گیا ہے تو پھر یہ پہلے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ زچگی کب اور کس طرح سے کرائی جائے۔ اگر حاملہ کو دوبارہ شدید بلیڈنگ نہیں ہوئی تو پھر زچگی اس وقت کرائی جائے گی جب فیٹس مکمل ہو چکا ہوگا، اور اگر یعنی کہ انتظار کیا جائے گا کہ اور اس کو آرام کرایا جائے گا حاملہ کو، کہ اگر فیٹس مکمل ہو جائے تو، اور اگر پلیسنٹا کی پوزیشن مناسب ہو تو زچگی معمول کے راستے سے اور معمول کے طریقے سے کرائی جائے گی۔ اگر الٹرا ساؤنڈ کرا لیا جائے گا تو پلیسنٹا کی پوزیشن کا زیادہ درست اندازہ کیا جا سکتا ہے، اور اس بنیاد پر زچگی کے طریقہ کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا نارمل ہوگی یا اس کا آپریشن کرنا ہوگا۔ پہلی قسم کی پلیسنٹا پریویا میں عام زچگی یعنی کہ عام طریقے سے زچگی عام ہے، اور دوسری ٹائپ میں یہ اسی وقت ممکن ہے، یا یہ اس وقت ممکن ہے جب پلیسنٹا سیکرول پرومینیٹری سے بالکل اوپر واقع نہ ہو، کیونکہ اس جگہ واقع ہونے سے اس پر
فیٹس کے آگے بڑھنے والے سر کا دباؤ پڑ سکتا ہے اور فیٹس کے نیچے آنے میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ پلیسنٹا پریویا کے اکثر درجے زچگی میں رکاوٹ ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ حمل کے 37ویں ہفتے کے بعد سے لیبر شروع ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ مڈ وائف کو یا جو بھی طبی عملہ ہے اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ اگر عام طریقے سے عام راستے سے زچگی کرا لی جائے تو بھی زچگی کے بعد خون بہنے کا خطرہ موجود رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پلیسنٹا یوٹرس کے نچلے حصے میں واقع ہوتا ہے جہاں پٹھوں کے ترچھے ریشے بہت کم ہوتے ہیں، اس لیے اس جگہ خون کا رساؤ یعنی اس کا راستہ روکنے کے لیے کوئی بھی طریقہ کارگر نہیں ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے کتنی فعال مینجمنٹ ہونی چاہیے؟ تو عام طریقے سے زچگی کرانے سے بڑی مقدار میں خون بہنے سے سیزیرین سیکشن کے ذریعے فوری زچگی ضروری ہو جاتی ہے، یعنی بس پھر تو یہ اندازہ لگانا ہوگا کہ خون زیادہ بہہ جائے گا تو سیزیرین ہونا ہی ہوگا، تو فوری زچگی ضروری ہوتی ہے اور اس میں پلیسنٹا کی پوزیشن کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ ایسی زچگی ایک ایسے یونٹ میں ہونی چاہیے جہاں نوزائیدہ بچوں، خاص طور پر قبل از وقت پیدا ہونے والے بچوں کی دیکھ بھال کے خصوصی انتظامات ہوں۔ خون کے تجزیے، کراس میچنگ اور جمنے کی صلاحیت کا جائزہ لینے کے لیے حاملہ کے خون کا نمونہ لیا جاتا ہے، نس کے ذریعے خون چڑھایا جاتا ہے اور فوری طور پر کئی یونٹس کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ حاملہ سے کوشش کریں کہ ان کے خاندان میں جس کا بھی خون ان سے میچ کرتا ہے اپنے خاندان والوں کا خون ان کو دیا جائے اور اس میں بھی یہ دیکھا جائے کہ آیا خون میں کوئی اس طرح کا تو نہیں ہے کہ کسی قسم کی کوئی بیماری ہے جس سے مریضہ کی حالت بہت زیادہ بگڑ سکتی ہے۔ ابتدائی ہنگامی حالات میں ضرور ہوگا کہ حاملہ کو گروپ او کا خون دیا جائے اور اگر ممکن ہو تو اس کے ریسس گروپ والا خون دیا جائے۔ حاملہ کی مائع کی ضروریات کا جائزہ لینے کے لیے ایک ٹیسٹ کی مدد لی جا سکتی ہے۔ انیستھیزیا جو دیتے ہیں، جو بے ہوش کرتے ہیں، ان کی مدد لی جا سکتی ہے۔ ان کے مشورے سے حاملہ کو سن کرنے یعنی کہ آدھی باڈی کو جو سن کرنا ہوتا ہے وہ اس کو سن کرنے کے لیے ان سے مشورہ کیا جا سکتا ہے انیستھیزیا دینے والے ڈاکٹر سے، یا مکمل طور پر بے ہوش کرنے کا فیصلہ کرنے میں مدد ملے گی، بشرطے کہ حاملہ ایسا فیصلہ کرنے کے قابل ہو۔ جائزہ لیے جانے اور آپریشن تھیٹر کی تیاری کے دوران حاملہ نہایت پریشان ہوتی ہے، اس لیے مڈ وائف یا نرس یا جو طبی عملہ اس کی مدد کر رہا ہے اس سلسلے میں، اس کو بہت ہی زیادہ تسلی اور دلاسا دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ باہر کے ملکوں میں جیسے فارن کنٹریز وغیرہ ہیں، جیسے کینیڈا، امریکہ وغیرہ ہیں، تو اس میں سب سے زیادہ جو توجہ دی جاتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ حاملہ کو بہت ہی پرسکون رکھا جائے، اس سے بات چیت مسلسل کی جاتی ہے۔ جو بے ہوش کرنے والے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، انیستھیزیا دینے والے، وہ بھی اس سے مسلسل بات چیت کر کے اس کی پوزیشن کا اندازہ کرتے رہتے ہیں اور اس سے انہیں یہ مدد ملتی ہے کہ بے ہوشی کس حد تک ہونی چاہیے اور کتنا انجیکشن لگایا جائے،
اور مسلسل اس کو تسلی اور دلاسے دیتے رہتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ بہت ہی معمولی سی بات ہے. تو اور اس کو زیادہ سے زیادہ معلومات دینی چاہیے کہ اس طرح سے آپ کی صحت اور آپ کے بچے کی صحت کے لیے یہ چیز ضروری ہے. اس کو ذہنی طور پہ یہ تیار کیا جاتا ہے. تو ہمارے ہاں تو اس کا اتنا زیادہ خیال نہیں رکھا جاتا. بہرحال ہر شخص اپنے اپنے طور پہ کوشش کر رہا ہوتا ہے اور حاملہ کے ساتھ ساتھ اس کے شوہر کو بھی تسلی دینے کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پر جب اسے آپریشن تھیٹر کے باہر انتظار کرنا پڑتا ہے اور وہ دونوں طرح سے پریشان ہوتا ہے کہ اس کی بیوی بھی اس کنڈیشن میں ہوتی ہے اور اس کا بچہ بھی خطرے کی زد میں ہوتا ہے. تو بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، بار بار وہ اندر آنے کی کوشش کرتے ہیں، بار بار جو ہے ان کے بہت سارے ساتھی جمع ہو جاتے ہیں، خاندان والے جمع ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ شور کر رہے ہوتے ہیں. تو انہیں ایک آدمی مسلسل ان کو کنسول کرتا رہے، ان کو تسلی دیتا رہے کہ صحت ٹھیک ہو جائے گی، آپ لوگ دعا کریں. اس طرح سے ان کو تسلی اور دلاسا دیا جا سکتا ہے تاکہ طبی عملہ یا مڈ وائف، نرس، جو بھی ڈاکٹر جو بھی کام کر رہے ہیں ان کو مکمل طور پہ حاملہ سے نمٹنے کے لیے سکون جو ہے جو چاہیے ہوتا ہے وہ ان کو میسر ہو جائے. اب یہ ہے کہ اگر پلیسنٹا یوٹرس کی اگلی دیوار پر موجود ہو تو اس سے سرجری میں پیچیدگی پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ پلیسنٹا اس جگہ کے نیچے واقع ہوتا ہے جہاں عام طور پر چیرا لگایا جاتا ہے. پلیسنٹا پریویا کی مشکل صورتوں میں سیزیرین سیکشن لازمی ہوتا ہے کیونکہ فیٹس یوٹرس ہی میں مر چکا ہوتا ہے. سیزیرین سیکشن سے بڑی مقدار میں خون کا بہاؤ اور حاملہ کی ممکنہ موت کو روکا جا سکتا ہے. یعنی اگر فیٹس مر چکا ہے، بچہ ضائع ہو چکا ہے، تو کم از کم اتنا ہے کہ حاملہ خاتون کو موت کی سرحد سے واپس لایا جا سکتا ہے اور ایک خاندان کے بقا کا بہت ہی سیریس طریقے سے لے کے اس موقع پہ ان کو خاتون کے انتظامات کیے جا سکتے ہیں کہ کم از کم وہ بچ جائیں. تو اس کے لیے بہت ہی ایکسپرٹ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ایسے موقع پہ سارے ایکسپرٹ موجود ہوں اور ڈاکٹر بھی موجود ہو اور بہت ہی اسپیشل کیئر ہو رہی ہو.